یہ ریاست پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے امتحان ہے۔ سیاستدان کا کام عوامی مسائل کو حل کرنا ہے۔ سیاستدانوں کا کام عوام کی آواز بننا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کے علاقے ڈوڈیال میں خطاب۔ کہا کہ پاکستان کے سیاستدان اپنا کام صحیح انداز سے نہیں کر رہے۔ ہم نے کشمیری عوام کے لیے پل کا کردار ادا کرنا ہے۔ جب سیاسی بحران پیدا ہو جائے تو غیر سیاسی قوتیں اور انتہا پسند میدان میں آ جاتے ہیں۔ اگر کشمیری عوام ذمہ داری دیتے ہیں تو بھرپور آواز بن کر دکھاؤں گا۔ خطے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ عوام نے مشکل وقت میں تحمل کا مظاہرہ کیا۔ عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت $110 سے بڑھ کر $140 تک پہنچ گئی۔ اوگرا روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کرے گا۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے فیصلہ کیا۔ اوگرا روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کرے اور اوگرا روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں ویب سائٹ پر شائع کرے گی۔ پاکستان اور چین کے صنعت کاروں کے درمیان $44 کروڑ سے زائد مالیت کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ پاکستان چین فارماسیوٹیکل شعبے کی اہم B2B کانفرنس میں شرکت کے باعث مسرت ہے۔ چینی اور پاکستانی کاروبار رہنماؤں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک فیز 1 کے تحت پاکستان میں $30 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ چین نے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی۔ پاکستان چین سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے باعث سے مسرت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بزنس ٹو بزنس تعاون کا ویژن پیش کیا۔ وزیر اعظم نے B2B ماڈل کو علمی تعاون کے لیے ایک نئی راہ ہموار کے طور پر متعارف کرایا۔ پاکستان چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کاروباری اداروں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مختلف منصوبوں پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ 20,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اڑان اوورسیز پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے اسکالرز نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے دنیا کی ممتاز جامعات میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کا پاکستان میں انٹرنشپ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قومی ترقی میں نوجوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ پوری دنیا میں آج پاکستانی طلبہ و طالبات ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ حکومت کی معاشی اصلاحات کا مقصد مضبوط، خود کفیل اور برآمدات پر مبنی معیشت کی بنیاد رکھنا ہے۔ بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ رہنماؤں کا پاک چین دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی گفتگو۔ کہا کہ تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری سے چین کی نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان امیگریشن، بارڈر مینجمنٹ اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق، غیر قانونی امیگریشن، کیا گیا اسلحہ اور سرحد پار جرائم کی خلاف ورزی، مشترکہ کارروائیوں کو مؤثر بنانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں امیگریشن پروسیس کو تیز تر بنانے کے لیے معاہدے کو جلد از حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے ڈیٹا کی سب سے بڑی چوری کا الزام۔ چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلیں حاصل کی۔ صدر ٹرمپ کا امریکی قوم سے خطاب۔ کہا کہ چین امریکہ کے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ میں امریکی صدارتی الیکشن ہار جاؤں۔ چین نے امریکی عوام میں میرے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔
چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیانگ نے بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی الزامات حقائق پر مبنی نہیں بلکہ چین کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو واشنگٹن میں ایک خطاب کے دوران الزام لگایا ہے کہ 2020 کے انتخابی دور کے آغاز سے چین نے تقریباً 22 کروڑ امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان کی نوعیت کے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ایک بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بلوچستان میں جاری آپریشن کو بلوچستان حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے، اسی لیے بارڈرز بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بارہا کہا کہ بھارت اور اسرائیل اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی جانب سے پاکستان کو جی ایس پی پلس اسکیم سے سب سے بڑا مستفید ملک قرار دے دیا۔ 2024 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات جی ایس پی پلس رعایتوں کے لیے اہل رہیں۔ جی ایس پی پلس سے پاکستان کو 2024 میں تقریباً 732 ملین یورو کے ٹیرف کی بچت ہوئی۔ پاکستان نے یورپی تجارتی رعایتوں کے استعمال کی شرح 95.1% تک پہنچا دی۔ 2024 میں پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 28% خریدا گیا۔ پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک میں توسیع، بہتر رابطوں کی جانب اہم پیش رفت۔ پاکستان میں موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی بہتری کا عمل جاری۔ ایس آئی ایف سی کے مطابق M12 اور M13 موٹر وے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد سفری فاصلے کم کرنا، مال برداری کے نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع صنعتی ترقی، علاقائی رابطوں کے فروغ کے وسیع ویژن کا حصہ ہے۔ آج سے نواز شریف اسکولز آف ایمیننس فعال ہونا شروع ہو گئے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا ویڈیو پیغام، کہا کہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہترین مثال ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکولوں کے بچوں کے ہاتھوں افتتاح کروا کے مثال قائم کی۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہترین مثال ثابت ہوگا۔ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں 300 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنائے گئے۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اہم اجلاس میں منصوبے پر جاری تعمیراتی کام اور مجموعی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکومت سندھ کا یونیورسٹی روڈ کی مکسڈ ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ ریڈ لائن BRT منصوبہ عوام کے لیے ایک اہم اور انقلابی سفری منصوبہ ہے۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا خطاب، کہا کہ ریڈ لائن BRT کی بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ملک بھر میں ایک ماہ کے لیے بجلی فی یونٹ ₹1.20 اضافے کا امکان ہے۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 18 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ جون کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں ₹1.20 فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی۔ نیپرا CPPA کی درخواست پر 29 جولائی کو سماعت کرے گا۔ آئندہ ہفتے کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل ₹40 اور پیٹرول ₹10 فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ اضافے کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے پیٹرول لیوی میں کمی کا امکان۔ حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ ICC نے پاکستان کے آل راؤنڈر محمد نواز کو اینٹی ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی پر سزا سنا دی۔ ICC کے مطابق محمد نواز کو T20 ورلڈ کپ کے دوران اینٹی ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی پر سزا سنائی گئی ہے۔ محمد نواز نے پہلے ہی خلاف ورزی کا اعتراف کر لیا تھا اور رضاکارانہ معطلی اختیار کر لی تھی۔ ICC کے مطابق کرکٹر محمد نواز پر 3 مہینے کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی 1 مئی تک تھی۔ محمد نواز کے 7 فروری سے 1 مئی تک کے تمام میچز کے ریکارڈز ڈسکوالیفائڈ قرار دیے گئے۔
جو کہ نیدرلینڈ کے خلاف میچ سے شروع ہوئے تھے۔